والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے اور مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا، مصائب اور تکالیف اور آلام سے دوچار کر دیا، اور مکے کے اندر مسلمانوں کو تختہ مشق بنایا جانے لگا اور ظلم بڑھ کے اتنا زیادہ بڑھ چکا کہ عرصہ حیات تنگ ہو چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اب حبشہ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ ایک تو عیسائیت کے مذہب پر تھا، بنیادی طور پر وہ عیسائی تھا، اور عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں نرمی کے لحاظ سے، یہودی مسلمانوں سے دور ہے، عیسائیت اسلام کے قریب ہے، اور ان عیسائیوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہ یہودی اور مشرک یہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ محبت کے لحاظ سے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ نجاشی ہے، اور اس کا اصل نام تھا اسمہا نجاشی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رحم دل ہے، وہ بادشاہ اپنی رعایا میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو باہر سے آنے والے لوگوں پر بھی ظلم نہیں کرے گا. تو 11 مرد اور 4 عورتیں، بعض روایات کے مطابق 12 مرد اور 4 عورتیں، یہ چھوٹا سا قافلہ 15 یا 16 افراد پر مشتمل، یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور جدہ کے ساحل سے کشتیاں انہوں نے پکڑی اور وہاں سے بیٹھ کر کے سیدھا حبشہ چلے گئے. موجودہ سوڈان کے قریب ملک ہے ایتھوپیا، موجودہ ایتھوپیا یہ حبشہ تھا، تو وہاں چلے گئے. رجب کے اندر یہ گئے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، 4 مہینے رہنے کے بعد 5 مہینے رہنے کے بعد یہ واپس آ گئے. اور واپس آنے کا جو سبب تھا وہ 2 باتیں تھیں. ایک یہ خبر ان کو پہنچی حبشہ کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور یہ سچی خبر تھی کہ فاروق اسلام لے آیا ہے، اور اب مسلمانوں کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور اب مسلمان بلا روک ٹوک کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ جس میں ہمت ہے، جرت ہے، عمر کا راستہ روک کر کے دکھائے. تو اس وقت کا جو شیطان تھا وہ بھی عمر کے دبدبے سے، ان کے تن تنے سے، ان کے روب سے ڈرتا تھا، اور آج کا جو شیطان ہے وہ بھی عمر کے نام سے لرزا ہے. بہرحال یہ بات حبشہ کے اندر ان لوگوں کو پہنچی کہ عمر مسلمان ہو گئے اور سارے کے سارے لوگ نمازیں پڑھنے لگ گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پردیس کے اندر رہیں، اپنے ملک کے اندر واپس جاتے ہیں مکہ کی طرف. اور دوسری خبر یہ پھیلی کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت حمزہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء، یہ سارے کے سارے شہیدوں کے سردار ہیں. اور حضرت حمزہ کے واقعات میں گزر چکا کہ جب وہ
ابو جہل سے بدلہ لے کر کے اور کہا کہ بھتیجے میں نے ابو جہل کو آج بہت مارا ہے، اس نے آپ کو مذمت کی ہے، آپ کی برائی کی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حمزہ اس سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوگی تم مسلمان ہو جا. تو حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سید الشہداء، سارے کے سارے شہداء کا سردار جو ہے وہ میرا چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بات بھی حبشہ میں پہنچی تو ان لوگوں نے کہا سامان پیک کریں اور واپس جاتے ہیں، اپنے ملک مکہ جاتے ہیں. تو جب جدہ کے ساحل پر پہنچے تو یہاں پر خبر گون سن لی تو کہا یہ تو حالات اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے، یہاں تو کوئی جوہری تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو کچھ امان لے کر مکہ میں داخل ہو گئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور کچھ اور لوگ یہ مکے میں آگے امان لے لی، اور کچھ وہیں سے کشتیاں واپس لے کر کے دوبارہ حبشہ چلے گئے. اب 1 سال تک مسلمان مکے کے اندر اسی طرح سے رہ رہے تھے، ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری تھا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بعد دوبارہ، ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قافلہ تیار کیا اور کہا کیا دوبارہ ہجرت کریں. اس قافلے میں 82 مرد 18 عورتیں، 82 مرد اور 18 عورتیں، 101 کے قریب یہ دوسرا بڑا قافلہ تھا جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. اب وہاں گئے اور اس بادشاہ کے نام رسول اللہ نے خط بھی بھیجا تھا، نجاشی کے نام، اور کہا کہ یہ دین ابراہیم پر ہے، ملت ابراہیم پر ہے، ہم اسلام کی دعوت کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، ہمارے لوگوں کو پناہ دی جائے. اور یہ لوگ وہاں پر سیٹل ہو گئے، رہائش اختیار کر لی، ہر قسم کی آلام سے، پریشانیوں سے، مشرکین مکہ کی زیادتیوں سے، طغیانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما لی. اب یہ خوشی خوشی وہاں زندگی بسر کر رہے. اب کافروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، انہوں نے کہا وہ آرام سے وہاں بیٹھ گئے، اب جو یہاں سے تنگ ہوگا وہ حبشہ چلے جائے گا، تو ہم ہاتھ کس پر سیدھا کریں گے؟ جو کمزور لوگ تھے وہ تو بھاگ بھاگ کے حبشہ جا رہے ہیں، اور حبشہ کا بادشاہ بھی ان کو ویلکم کر رہا ہے، استقبال کر رہا ہے. تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا. میٹنگ کال کی، سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، دارالندوہ کے اندر بیٹھو. شیاطین کا کٹ ہوا، جوڑ ہوا، سارے وہاں پر بیٹھ گئے اور یہ طے پایا کہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس کچھ تحائف لے کر کے جاتے ہیں اور اس کے وزیروں اور مشیروں کو زیر کر کے ان کے اوپر قیمتی تحائف خرچ کر کے انہیں یہ بتاؤ کہ یہ جو بندے آپ کے پاس مکے سے آئے ہیں انہیں بغیر کسی بات کے، بغیر کسی مباحثے کے ہمارے حوالے کر دو. اب قیمتی تحائف لے کر عمر بن عاص جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص بات چیت میں عمدہ تھے، سفارتکاری میں بہترین ایمبیسیڈر تھے، بہترین سفیر تھے عمر بن عاص، اور عبداللہ ابن ربیعہ، 2 شخص مکے کی قیمتی چمڑے کی کھالیں، قالینیں اور مکے کی جو چیزیں تھیں یہ ساری لے کر کے ان کے وزیروں اور مشیروں کے لیے ہدایہ لے کر کے گئے. یہ بادشاہ کے آگے جو سیکرٹری لوگ تھے ان کے لیے ریفریشمنٹ اور ان کے لیے آپ جو نام دیں، یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ کام نکلوانے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کر کے ان وزیروں اور مشیروں کا ذہن بنائیں کہ نجاشی جو ہے وہ بغیر کسی مکالمے کے، بغیر کسی گفتگو کے ہمارے بندے ہمارے حوالے کر دیں. اب یہ گئے، انہوں نے ان بادشاہوں کو خوشامد کی، ان کی چاپلوسی کی، تحائف پیش کیے. انہوں نے کہا عرب تو پہلے بھی آتے تھے لیکن اس مرتبہ کوئی بڑے خاص اسٹائل سے آ رہے ہیں، بڑے تحائف لے کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہمارا ہاتھ ان کے اوپر سیدھا ہو. یہ سارے بھاگ بھاگ کے حبشہ آ رہے ہیں، اب ہم کس کے اوپر ظلم و تشدد کریں؟ یہ باتیں تم سے نہیں کہی لیکن ان کے کہنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو اچھا جانتے ہیں. سب نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم بادشاہ سے بات کریں گے، وہ آپ کو بندے واپس کر دے گا. تو یہ تحائف لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے. نجاشی بادشاہ کے لیے بہترین تحفہ، جی اونٹ کی چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں،
ان کی قالینیں وہ لے کر کے جناب حبشہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ میں اس وقت تک ان کو حوالے نہ کروں گا جب تک کہ میں ان کا موقف نہ سنوں گا۔ آپ کی پناہ میں کوئی شخص آ جائے، امان لے لے اور ظالم آ کر کے کہے آپ اس کو میرے حوالے کرو، تو آپ کہیں اس وقت تک حوالے نہ کروں گا جب تک یہ میری امان میں ہے۔ جب تک میرے امان میں ہے آپ اس کو نہیں لے کے جا سکتے۔ ہاں، موقف پیش کریں، اگر یہ ظلم وار ہوا، قصور وار ہوا تو پھر سوچیں گے، لیکن بغیر بات سنے ہم اس کو آپ کی معیت میں دینے والے نہیں ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ بات چیت کا اہتمام کیا جائے اور عرب سے جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو سربراہ بنا کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جعفر طیار، جعفر بن ابو طالب، رسول اللہ کے چچا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے مشورے سے کہ ہماری طرف سے بات آپ کریں، آپ رسول اللہ کے قریبی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بات کریں۔ تو آپ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، بات چیت کی، اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں چاہتے، ہمارے اپنے بھائیوں نے، ہمارے قبیلے کے لوگوں نے، ہمارے افراد نے، خاندان کے لوگوں نے ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا، اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور وہ ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ کچھ اخلاقیات کا پیکج ذکر کیا، عفت اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہ نہیں آئے تھے تو ہم طرح طرح قسم کے لڑائیوں میں، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جب وہ ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں اب ہماری کایا پلٹ گئی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے دین کے اندر لے جائیں اور ہم بت پرستی کی طرف مائل ہو جائیں۔ جس بت پرستی کی طرف یہ مائل ہیں یہ ہمیں زیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اور پھر انہوں نے کہا، نجاشی نے کہا کہ آپ کے جو نبی ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ اور باتیں سننی ہیں، ان کے بارے میں مجھے کچھ اور باتیں سننی ہے۔ تو جعفر طیار تھے، رسول اللہ کے خاندان کے تھے، قریبی تھے، چچا تھے، انہوں نے پھر رسول اللہ کا جو وہاں تعارف کرایا، تو نجاشی نے کہا کہ آپ پیغام ہو کر ہمارے ملک میں رہیں، اور تحائف جتنے لائے تھے ان لوگوں نے ان کا یہ سارے واپس کرو۔ میں اتنا چاپلوس نہیں ہوں، نہ ہی میں خوش آمدی ہوں، میری ریاست کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یہ جتنے تحفے لائے ہیں ان کو واپس کیا جائے، سارے تحفے واپس کر دیں۔ اب وہ اپنا سا منہ لے کر کے، منہ بسور کر کے باہر آ گئے۔ عمر بن عاص جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا کہ ان کو کل میں دوبارہ دربار میں طلب کراتا ہوں، ان کو میں حبشہ سے لے کے جاؤں گا، یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا تو کیا بات کرے گا؟ انہوں نے کہا میں دیکھنا صبح ایسی بات کروں گا بادشاہ ان کو کہے گا فوراً سے فوراً پہلے نکلو۔ اب رات کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ وہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ مسلمانوں کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے نظریے سے مختلف ہے، اور یہ آپ کے عیسائیت کے ہم آہنگ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کریں۔ اب اگلے دن دربار لگا، عمر بن عاص آئے، انہوں نے آ کر کہا اے بادشاہ، اے نجاشی، اے اسمحا، یہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، محمد مصطفیٰ کے دامن میں جنہوں نے پناہ لی ہے، یہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا توہین کرتے ہیں؟ مجھے بھی تو ذرا خبر ہو یہ کیا توہین چل رہی ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا نجاشی نے کہ آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے؟ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ چلتے چلتے جناب مریم کا تذکرہ آ گیا،
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جتنے درباری ہیں سارے رو رہے ہیں، زاروں کتار رو رہے ہیں، اور ان کی آنسو ان کی داڑھیوں پر آ رہے ہیں، اور ان کی داڑھیاں بھی بھیگ چکی ہیں، اور کنکھیوں سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بھی زاروں کتار رو رہے ہیں. قرآن نے اس کا تذکرہ یوں کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اب نجاشی قرآن سن رہا ہے اور جعفر طیار قرآن پڑھ رہا ہے. آج کے قرآن پڑھنے میں اتنی تاثیر ہے تو جو خاندان نبوت کا فرد ہے، رسول اللہ کا چچا ہے، جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں کس ردم میں اور کس سوچ سے وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے. جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا نا، تنکا اٹھا کر کے کہا کہ جو ہمارے نبی عیسیٰ نے تعلیم دی ہے ہمیں، اس تعلیم میں اور یہ جو جعفر طیار اپنے محمد کا موقف پیش کر رہے ہیں، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا اور ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. انی عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کلام اللہ ہوں، روح اللہ ہوں. یہ چار باتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلام اللہ ہے، روح اللہ ہے. جی تو اب ان کی سفارتکاری ساری زیرو ہو گئی، ساری اونده منہ گر گئی. اب نجاشی نے کہا جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ان کو آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اپنے تحائف لو اور جاؤ مکہ، یہ لوگ یہیں پر رہیں گے. 82 مرد، 18 عورتیں، 100 کے قریب یہ قافلہ حبشہ کے اندر رہنے لگے. اور جاتے ہوئے نجاشی نے ان سے کہا کہ جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو بتا دو کہ یہ میرے باشندے ہیں، یہاں کے امن میں آئے ہیں، تو میں ظلم نہیں کروں گا، ان کو میں آپ کے حوالے کسی صورت بھی نہیں کروں گا. اور جعفر طیار کو کہا کہ تم گواہ رہنا، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نجاشی کا دربار ہے، جعفر طیار کھڑے ہیں، صرف قرآن پڑھے، کوئی لمبی چوڑا فلسفہ نہیں بیان کیا. اور عیسائیت کا ایک بڑا بادشاہ ہے اور وہ قرآن پڑھ کر زیر ہو جائے، گلا جا رہا ہے، گلا جا رہا ہے، اندر اندر سے پگھلا جا رہا ہے. قرآن کی تاثیر یہ ہے، اس لیے کہ نجاشی نے قرآن ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں سنا، نہ ہی اس نے بحث اور مباحثے کے لیے سنا. وہ حق کی تلاش میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حق ڈال دیا. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اللہ فرماتے ہیں جو دل کی کھڑکیاں کھول کر کے، کان کے دریچے کھول کر کے سنتا ہے، حق بات اتارنا ہماری ذمہ داری ہے. کوئی بھی حق کی بات کہے تو اس کے ساتھ ضد کی وجہ سے نہیں کہ میں تو ماننی ویسے نہیں ہے چلو کر لو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت کسی کے مقدر میں رکھی ہوئی اور اس کے دل اور دماغ واہ ہوئے، روشن دریچے کھلے ہوئے، انشاءاللہ حق اس کے سینے کے اندر جائے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچ گیا، وہی آ گئی کہ آپ کا ایک خادم، آپ کا ایک غلام نجاشی مسلمان ہو چکے ہیں اور وہاں پر مسلمان بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے. 5 نبوی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو 5 نبوی میں ہجرت حبشہ پہلی ہوئی، پھر 6 نبوی میں دوسری ہجرت حبشہ ہوئی. 6 نبوی میں پہلی میں کتنے مرد تھے؟ 11 مرد اور 4 عورتیں، اور دوسری ہجرت میں کتنے تھے؟ 82 مرد اور 18 عورتیں. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرتیں کی. حضرت عثمان 2 ہجرتیں کی، حضرت ابو سلمہ 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ کی ہجرت بھی کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ بھی ہجرت کر کے گئے، مدینہ منورہ بھی ہجرت کر کے گئے. اب یہاں پر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی اپنے خاوند کے ساتھ، عبداللہ ابن جحش کے ساتھ. وہ وہاں پر جا کر مرتد ہو گیا اور پھر بعد میں فوت ہو گیا. اب وہ حبشہ میں تھی تو نجاشی جو بادشاہ تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں حضرت ام حبیبہ کو دے دیا. ان کا نکاح وہ نجاشی نے کرایا. 400 درہم دینار 400 دینار حق مار مقرر ہوا اور کچھ باندیاں اور تحائف بھی دے کر کے روانہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حبشہ ایتھوپیا حبشہ میں وہاں پر ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر کے انہوں نے ان کا نکاح پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے بڑا مہر اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باقی کسی کا نہیں ہے. سب سے بڑا مہر وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر پھر مہر کی بات چلتی ہے، لوگ بڑے بڑے مہر بنتے ہیں. تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ اس معاملے میں سختی کر دی، خبردار زیادہ مہر مت باندھا کرو، لا تغالوا فی صدقات النساء، عورتوں کے مہر میں زیادہ غلو نہ کرو، وہی لکھاؤ جتنا دے سکتے ہو. تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا عمر آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر آپ نے مہر میں کسی کو بہت بڑا خزانہ بھی دے دیا ہو اور اگر خلا کی نوبت آ جائے تو وہ خزانہ واپس نہ کرو، بس مہر میں دے دیا تو لے لو. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے مہر میں خزانہ بھی دو تو بھی، مطلب یہ ہے کہ خزانہ بھی دے سکتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا بڑھیا تو فہم و فراست میں اور قرآن کے علم میں مجھ سے بھی آگے نکل گئی ہے. تو اپنی بات سے انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، فریقین جس بات پر متفق ہو جائیں، جو عقد نکاح کے موقع پر دونوں فریقین دونوں خاندانوں کی رضامندی سے طے ہو جائے بس وہی مہر ہے. لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو دونوں خاندانوں کے مہر مثل چل رہا ہے اس کی پھوپھیوں کا اس کی پھوپھیوں کی بیٹیوں کا کم از کم اتنا مہر ضرور ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ خاندان کا آپس میں جو کف ہے جو برابری ہے وہ رہے. لیکن اگر کوئی شخص دونوں خاندان اس پر راضی ہے لا مہر لأقل من 10 دراہم، کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے، 10 درہم، 10 سے کم نہیں ہے. اس سے زیادہ آپس میں جہاں مطابقت آ جائے مناسبت پیدا ہو جائے وہیں پر نکاح کر دینا چاہیے. اور زیادہ مہر لکھانا جو کہ ادا نہ کرنے کی نیت سے ہو یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور لکھ دو جی خیر ہے، لکھ تو دیں گے لیکن ادا کون کرے گا؟ اس معاملے میں جو پٹھان لوگ ہیں ان کی روایات بڑی اچھی پیاری ہیں. یہ لکھاتے ہیں 10,000، یہ لکھاتے ہیں 5,000 اور وہ 5,000 اسی وقت ادا بھی ہوتا ہے. یہ لکھاتے ہیں 1 تولہ زیور، بس وہ کافی ہے ادا کر دیتے. ہمارے ہاں لکھتے ہیں 10 تولے زیور. تو بات زیادہ لمبی چلی جا رہی ہے تو موضوع کی طرف آتے ہیں. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھایا، 400 دینار مہر کے عوض پڑھایا. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح وہاں پر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے کہ خبر آئی کہ نجاشی فوت ہو گئے، نجاشی بادشاہ جو ہے وہ فوت ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے باہر نکلو، ہم اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھیں گے. سارے باہر آ جاؤ، ہم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھیں گے. چلو جی جنازہ پڑھنا ہے، سارے آ جاؤ. اب باہر نکلے تو نماز جنازہ پڑھی اور کہا کہ اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرے رسول کا امتی تھا، اس نے دور سے کلمہ پڑھا، دیکھا نہیں نبی کو، صحابہ کو دیکھا تو تابعی ہوا، کلمہ نبی کا پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا. تو ہم سب تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ تم اس کی بخشش فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ ہو گیا. یہاں سے اب ایک مسئلہ جو عام طور پر آتا ہے غائبانہ نماز جنازہ کا، غائبانہ نماز جنازہ. تو پورے ذخیرہ حدیث کے اندر صرف ایک واقعہ نجاشی بادشاہ کا ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر جی کسی موقع پر بھی نہ رسول اللہ نے، نہ عمر فاروق نے، نہ ابو بکر صدیق نے، نہ عثمان غنی نے، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کسی نے بھی کسی صحابی کا اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے
کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور ایسے ملک میں تھا جہاں اور مسلمان کم تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا جنازہ یہاں